السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں عماد خان۔ تو سب سے پہلے تمام امت مسلمہ کو، تمام پاکستانیوں کو میری طرف سے ڈھیروں عید کی خوشیاں جو ہے وہ مبارک ہوں۔ اپنی دعاؤں میں فلسطین کے مسلمانوں کو، غزہ کے مسلمانوں کو، ایران کے مسلمانوں کو، لبنان کے مسلمانوں کو اور جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں ان سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا نہ بھولیے گا۔ اور ہمیں صرف اور صرف مسلمان ہو کے سوچنا ہے، نہ شیعہ ہو کے سوچنا ہے، نہ سنی ہو کے، نہ بریلوی ہو کے، نہ دیوبند ہو کے۔ تمام فرقہ واریت سے ہمیں آزاد ہو کے صرف ایک قوم بن کے، صرف اور صرف مسلمان بن کے سوچنا ہے اور تمام اپنے مسلمان بھائیوں کی، بہنوں کی خیریت کی دعا کرنی ہے۔ فرقہ واریت کی یہ تفریق جو کہ ہماری جڑوں میں ڈالی گئی ہے، اس کو ہم نے اب جڑ سے ہٹانا ہے، جڑ سے ختم کرنا ہے۔ اور جہاں بھی کسی بھی مسلمان کے اوپر ظلم ہو، کسی بھی مسلمان کی بات ہو، تو ہمیں ایک قوم بن کے، صرف اور صرف امت مسلمہ بن کے، امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن کے سوچنا ہے اور اس کا ساتھ دینا ہے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے، کھڑے ہونا ہے۔ تو چلتے ہیں ہم ہماری آج کی لیٹسٹ خبروں اور اپڈیٹس کی طرف۔ اسرائیل اور امریکہ میں جو ہے وہ ایران کے اوپر بلا جواز جو جنگ مسلط کی گئی ہے، اس کے حوالے سے مظاہرے جو ہیں وہ جاری ہیں۔ اب عرب جو ہیں وہ امریکہ سے ناراض ہے اور امریکہ جو ہے وہ نیٹو اور اپنے اتحادیوں سے ناراض ہے۔ کیونکہ امریکہ کے اتحادیوں نے ایران کے خلاف امریکہ کی مدد کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ آپ نے یہ جو جنگ چھیڑی ہوئی ہے یہ بلا جواز اور بغیر مقصد کے ہے، تو ہم تو آپ کا اس میں ساتھ نہیں دیں گے۔ اور دوسری طرف امریکہ اور اسرائیل میں جو ہیں اس جنگ کے خلاف جو ہے وہ مظاہرے ہو رہے ہیں، کیونکہ امریکہ کو جو ہے وہ بہت ہی نقصان پہنچ رہا ہے، بے شک وہ دفاعی لحاظ سے ہو، مالی لحاظ سے ہو یا جانی لحاظ سے ہو۔ اور دنیا بھر کی اکثریت جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل سے ناراض ہے۔ کیونکہ اس جنگ میں دنیا بھر کی معیشت کا جو ہے وہ پٹھا بیٹھ گیا ہے، کیونکہ ایران نے جو ہے وہ سرنڈر نہیں کیا، ایران نے جو ہے وہ رجیم چینج نہیں ہونے دیا، ایران نے جو ہے وہ ان کو بلا کر ان کی حکمت عملی کے مطابق کام نہیں کیا، ایران نے جو ہے وہ شہادتیں پیش کی، ایران نے جو ہے اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی شہادتیں پیش کی، ایران نے جو ہے وہ اپنے انفراسٹرکچر کی تباہی پیش کی، ایران نے جو ہے ان کے چہروں سے نقاب اتارا، ایران نے جو ہے ان کو جواب دیا، ایران نے جو ہے یہ بتایا کہ کون حق کے ساتھ کھڑا ہے اور کون ظلم کر رہا ہے، کون ظالم ہے۔ ایران نے وقت یزید کو للکار کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا ہے، لشکر بھی تمہارا ہے، قانون بھی تمہارا ہے، تم جھوٹ کو سچ لکھ دو، اخبار بھی تمہارا ہے، خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا، ظلم کا دور بہت دن نہیں رہنے والا، ان اندھیروں کا جگر چیر کر نور آئے گا، تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا۔ اور سب سے اہم خبر کہ مجتبیٰ خمینی صاحب کا جو ہے وہ ایران کی عوام کے لیے اور پاکستان کے لیے جو ہے وہ پیغام آیا ہے۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ایران جو ہے وہ فتح کے قریب ہے، یعنی کہ جس طریقے سے ایران نے اسرائیل اور امریکہ کو ناکو چنے چپوائے ہیں، ایران کی جو ہے یہ فتح ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ دشمن نے ایرانی طاقت کا جو ہے وہ غلط اندازہ لگایا تھا، انہیں لگتا تھا کہ ایران جو ہے وہ سڑکوں پر آ جائے گا، یعنی کہ امریکہ کو لگا تھا کہ ہم آیت اللہ خامنہئی صاحب کو شہید کر کے، ختم کر کے ایران کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر لیں گے، اس کے اندر رجیم جو ہے وہ آسانی سے چینج کر لیں گے، لیکن ایسا بالکل ہی نہیں ہوا۔ ایرانی عوام جو ہے وہ اپنے سپریم لیڈر کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی رہی۔ ایرانی قوم کا اتحاد اور اتفاق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ کہنا ہے ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خمینی صاحب کا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان جو ہے میرے والد کا پسندیدہ ملک تھا، اور انہیں علامہ اقبال جو تھے وہ بہت ہی پسند تھے، انہوں نے علامہ اقبال کے اوپر جو ہے وہ بک بھی لکھی ہے اور انہیں جو ہے وہ مرشد بلایا کرتے تھے، اور علامہ اقبال کی شاعری جو کہ فارسی زبان میں ہے وہ بھی انہیں بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ یاد تھی، یہ کہنا ہے مجتبیٰ خامنہئی صاحب کا۔ اور انہوں نے پاکستان کو یہ پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ دو مسلم ممالک، دو برادر ممالک، دو ہمسایہ ممالک جو ہیں اس وقت جنگی دور میں جو مبتلا ہے، یعنی پاکستان اور افغانستان، ہم جو ہے وہ ثالثی کے لیے اور صلح کے لیے تیار ہیں، ہم یہ کردار جو ہے وہ خوشی سے جو ہے وہ ادا کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک امپورٹنٹ اپڈیٹ یہ بھی ہے کہ عرب ممالک جس میں سعودی عرب اور یو اے ای جو ہیں وہ اب کھل کر اناؤنسمنٹ کر جو ہے وہ امریکہ کو اڈے دینے جا رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اب آپ لوگ یہاں پر آ سکتے ہیں،
اور ایران کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کر سکتے ہیں، کیونکہ اب معاملہ جو ہے وہ کھلتا ہی جا رہا ہے، وہ جو ہے وہ واضح ہی ہوتا جا رہا ہے۔ ایران کی گیس فیلڈ کے اوپر حملہ ہونے کے بعد ایران نے جو ہے وہ جوابی کارروائی میں امریکی تنصیبات کو جو ہے وہ نشانہ بنایا تھا، جو کہ شاید سعودی عرب، یو اے ای اور قطر میں تھی، لیکن اس کے جواب میں جو ہے وہ سعودی عرب نے جو ہے وہ ایران کو جو ہے وہ وارننگ جاری کر دی تھی، یو اے ای بھی اور قطر نے بھی جو ہے وہ وارننگ جاری کر دی تھی کہ اب اگر ایران جو ہے وہ کوئی بھی لاہے عمل کرے گا، کوئی بھی حملہ کرے گا عرب ممالک کے اوپر، خلیجی ممالک کے اوپر، تو عرب بھی کھل کر جواب دیں گے۔ اسی بات کو جو ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے اب عرب ممالک جو ہیں وہ امریکہ کو جو ہے وہ کھل کر اجازت دینے جا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں جو امریکہ جو ہے وہ کھل کر ایران کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کرے گا۔ اور یہ بات جو ہے یہ وال اسٹریٹ جرنل نے بھی کی، بہت سے امریکنز نے بھی کی، اس کے ساتھ ساتھ امریکی وزیر دفاع نے بھی کی کہ عرب جو ہے وہ ہمیں پہلے دن سے ہی سپورٹ کر رہا ہے اور ہمیں اپنی سرزمین جو ہے وہ استعمال کرنے دے رہا ہے، یعنی کہ عرب ممالک جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہیں، اور ایران کے اوپر جو بھی حملے ہو رہے ہیں وہ عرب سرزمین سے ہو رہے ہیں، لیکن عرب جو ہے اس بات کو شروع سے ہی ڈینائی کرتا آ رہا ہے کہ نہیں جی ہماری سرزمین جو ہے وہ استعمال نہیں ہو رہی، لیکن ایران نے جو کہا ہے کہ ہمارے پاس پختہ اور واضح ثبوت ہیں کہ ہمارے پر جو بھی حملے ہو رہے ہیں وہ عرب سرزمین سے ہو رہے ہیں۔ اور اب جو خبر آئی ہے اس کے مطابق امریکہ کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اجازت دے دی جائے گی اور اس چیز کو جو ہے وہ آن بھی کر لیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ عرب ممالک جو ہے وہ امریکہ سے بھاری مقدار میں جو وہ اسلحہ خرید رہے ہیں، یعنی اربوں ڈالرز امریکہ کو دے دیے گئے ہیں، اس کے عوض میں جو ہے وہ امریکہ عرب کو جو ہے وہ بھاری مقدار میں اسلحہ دے گا، جن پہ ریڈار سسٹمز ہیں، جس میں جو ہے وہ بہت سے میزائلز ہیں، راکٹس ہیں، بامبز ہیں اور بہت کچھ شامل ہے، جو کہ بہت ہی خوفناک انسیڈنٹ کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہا ہے۔ اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو جو ہے وہ صبر عطا فرمائے اور اتفاق سے بیٹھ کے مسائل کو جو ہے وہ حل کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ اور اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی ہے کہ اگر عرب ممالک یعنی کہ سعودی عرب اس میدان میں اترتا ہے تو پھر پاکستان کو بھی اپنی پوزیشن لینی پڑے گی، لیکن فی الحال جو ہے ہمیں حالات جو ہے وہ پیچیدہ ہوتے نظر آئے ہیں۔ اور اس کے بعد عرب نے جو ہے وہ ایران کو وارننگ جاری کی ہے، اور ایران نے جو ہے وہ ضروری اقدامات اٹھانا شروع کر دیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایرانی فوجیوں نے جو ہے یعنی بازارانہ انقلاب نے جو ہے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ مل کر سعودی عرب کی سب سے بڑی آئل ریفائنری یعنی اریمکو کے اوپر کارروائی کرنے جا رہے ہیں، ایک فالس فلیگ آپریشن کرنے جا رہے ہیں، جس کا جو الزام ہے وہ ایران کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی جائے گی اور پھر ایران کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی۔ اور اس چیز کے بارے میں جو ہے وہ ایران نے جو سب سے پہلے ہی خبردار کر دیا کہ اگر اس طرح کا کوئی بھی فالس فلیگ آپریشن ہوتا ہے تو ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے، ہم صرف اور صرف امریکی ہوائی اڈوں اور امریکی تنصیبات کو جو ہے وہ خلیجی ممالک میں نشانہ بناتے ہیں اور بنا رہے ہیں۔ اسرائیل، ایران اور امریکہ کی جنگ میں اب تک ایران نے امریکہ کے جو ہیں وہ تقریباً 16 طیارے جو ہیں وہ مار گرائے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کا وہ طیارہ جو کہ بہت ہی لیٹسٹ اپڈیٹ ٹیکنالوجی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ تو شاید کسی ریڈار سسٹم میں بھی نہیں آتا، اس کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ امریکہ کا جیٹ F-35 جو ہے وہ ایران نے مار گرایا ہے، یعنی کہ ایران جو ہے اس وقت اپنی پوری تیاری کے ساتھ بیٹھا ہے اور امریکہ کو جو ہے وہ بہت ہی بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ہار ماننے والے نہیں ہیں، وہ ہار نہیں مان رہے، یعنی کہ وہ یہی کر رہے ہیں کہ مسلمان کو مسلمان کے خلاف کر کے وہ لڑوانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں شاید وہ کامیاب بھی ہو چکے ہیں، کیونکہ جب عرب نے جو وہ اسلحہ لے لیا امریکہ سے تو اس کا صاف مطلب ہے کہ عرب جو ہے وہ میدان میں اترنے والے ہیں، اور ایران نے بھی صاف جواب دے دیا کہ اگر ہماری سالمیت کو، ہماری بقا کو خطرہ ہوگا تو پھر ہم جو ہے جو بھی ضروری اقدامات ہوں گے وہ اٹھائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب پاکستان جو ہے وہ کہاں پر کھڑا ہے؟ اب پاکستان کا دیکھا جائے تو پاکستان جو ایک سویر کنڈیشن میں جو پھنس چکا ہے، کیونکہ اگر وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو ادھر سے عرب ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ اب تو ہمارا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ بھی ہے، تو کیونکہ سعودی عرب نے دھمکی دی ہے، وارننگ جاری کر دیا ایران کو، تو سعودی عرب کے میدان میں اترنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا میدان میں اترنا، اور ان کیس اگر ہم سعودی عرب کے لیے میدان میں اترتے ہیں اور ہم سعودی عرب سے جو ہے وہ تیل بھی لے لیتے ہیں، گیس بھی لے لیتے ہیں ایران کے خلاف، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں گزرنا تو وہاں سے اپنا حرمت سے پڑے گا،
تو یعنی کہ ایران کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو عرب ناراض ہوتے ہیں، عربوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو ایران ناراض ہوتا ہے۔ تو پاکستان جو ہے وہ بہت ہی کریٹیکل سچویشن میں پھنس چکا ہے، اور پاکستان کو کوئی بھی پوزیشن لینے سے پہلے بہت ہی اچھی طرح سوچنا ہوگا کہ پاکستان کو جو ہے وہ کس طرف کھڑے ہونا ہے، اور کوشش یہی ہونی چاہیے پاکستان کی کہ تمام ممالک، مسلم ممالک کے بیچ میں بیٹھ کے باہمی رضامندی کے ساتھ جو بھی مسائل ہیں ان کا حل نکالا جائے، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل یہی چاہتے ہیں کہ مسلم ممالک آپس میں لڑیں، ہم بیٹھ کر تماشا دیکھیں، یہ آپس میں لڑ کر برباد ہو، ہم ان کو اپنا اسلحہ بیچیں، ہم پیسے کمائیں، اور یہ ممالک جو ہیں آپس میں لڑتے رہیں۔ اور ادھر سے اسرائیل جو کہ جنگی جنون ملک ہے، یعنی کہ نیتن یاہو جو کہ جنگ کا رہا ہی حامی ہے، شروع سے ہی حامی رہا ہے، اس نے غزہ کے اوپر ظلم ڈھائے، فلسطین کے اوپر ظلم ڈھائے، لبنان کے اوپر ظلم ڈھا رہا ہے، ادھر سے اب ایران کے ساتھ یہ جو ہے لڑائی چھیڑ کر بیٹھا ہے، اور امریکہ کو بھی اس کے بیچ میں جو دھکیل دیا۔ تو اسی لحاظ سے اسرائیل کا جو نظریہ ہے وہ گریٹر اسرائیل کا ہے، اور اب ویسے بھی اب جو عید کی نماز ہے وہ بھی ادا نہیں کرنے دی مسلمانوں کو مسجد اقصی میں۔ اسرائیل نے جو ہے وہ عید والے دن بھی مسلمانوں کو مسجد اقصی میں جو ہے وہ نماز نہیں پڑھنے دی، ان کو روکا، ان کے اوپر ظلم ڈھائے۔ اور اب سری لنکا نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ منع کر دیا کہ آپ کو ہم اپنی فضائی حدود جو ہے وہ ایران کے خلاف استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ اور دوسری طرف سے جو امریکن جیٹ کمپنی ہے جس کا طیارہ ایران نے گرایا ہے F-35، لاک مارٹن جو ہے کمپنی ہے امریکن، اس کے شیئرز جو ہیں وہ طیارے کے ساتھ ساتھ شیئرز بھی اس کے جو ہیں وہ مارکیٹ میں گر چکے ہیں، اور امریکہ کو جو ہے وہ ڈیلی بیس کے اوپر تقریباً $1.5 ارب کا جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے۔ اور جب امریکن عوام سے رائے لی گئی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ ایران کے ساتھ جو ہے یہ جنگ کیوں چھیڑی، تو ان میں سے تقریباً 52% لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ ایپسٹین فائلز سے نظر ہٹانے کے لیے، ایپسٹین فائلز کو جو ہے وہ دبانے کے لیے یہ معاملہ چھیڑا۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکن عوام کا یہ کہنا ہے کہ یہ جنگ تو ہماری تھی نہیں، اور وہ سارے تقریباً 70% عوام جو ہے وہ اس جنگ کے خلاف ہے۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ ایران کی جنگ جو تھی وہ اسرائیل کے ساتھ تھی، تو امریکہ جو ہے وہ اس جنگ میں کیوں کودا، کیوں ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے ہمارے ملک کو جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے، یعنی دفاعی لحاظ سے، مالی لحاظ سے اور جانی لحاظ سے بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو جو ہے وہ ڈیلی کے بیس کے اوپر 6 جھوٹ بولنے کی عادت ہے، یعنی وہ 6 جھوٹی سٹیٹمنٹس ڈیلی کی بیس کے اوپر دیتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ ریورس کرتے ہیں۔ جیسے کہ کبھی وہ کہتے ہیں کہ ایران جو جنگ ہار چکا ہے، لیکن دیکھا جائے تو ایران جو ہے وہ اصل میں جنگ جیت چکا ہے، کیونکہ ایران نے آپ کو فیل کیا رجیم چینج کرنے میں، ایران نے آپ کو فیل کیا جنگی لحاظ سے، ایران نے آپ کو فیل کیا آپ کے ریڈار سسٹم ختم کیے، اور ایران نے آپ کو جو ہے وہ فیل کیا جنگی لحاظ سے، کیونکہ ایران نے جو ہے وہ آپ کے تقریباً 16 طیارے گرائے ہیں، جن میں آپ کا سب سے بہترین لڑاکو طیارہ F-35 جو ہے وہ بھی ایران نے مار گرایا ہے۔ اس کے علاوہ ایران نے جو آپ کو عالمی سطح کے اوپر بھی بے نقاب کیا ہے، کیونکہ آپ نے جو ہے وہ ایران کے معصوم بچیوں کے سکول کے اوپر جو ہے وہ بمباری کی، ان کو جو ہے وہ شہید کیا۔ آپ کی عوام جو ہے وہ آپ کے خلاف ہے۔ ہمیں ایران میں رجیم چینج ہوتا ہوا نظر نہیں آیا، لیکن اب ہمیں امریکہ اور اسرائیل میں نظر آ رہا ہے کہ جتنی عوام جو ہے وہ خلاف ہے اس جنگ کے، اس آپ کی جو ہے پالیسیوں کے، ہمیں لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں امریکہ اور اسرائیل میں یہ رجیم چینج ہو ہی نہ جائے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب روز یہی دعوے کرتے ہیں ہم تو جنگ جیت چکے ہیں، جبکہ وہ جنگ نہیں جیتے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ مذاکرات کی میز کے اوپر بیٹھنے کو تیار ہے، حالانکہ ایران کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ہماری شرطیں جو ہے وہ نہیں مانی جائیں گی، ہم جو ہیں وہ کوئی بھی مذاکرات آپ سے نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی آج کی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ہم ایران میں مذاکرات کس سے کریں، کوئی ہے ہی نہیں۔ تو بھائی ان کا وزیر خارجہ ہے، ان کا رہبر اعلیٰ ہے، ان کا سپریم لیڈر جو ہے وہ موجود ہے، آپ ان سے مذاکرات کریں، ان سے بات کریں۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو جو ہے وہ اپنی سٹیٹمنٹ دے کر اس کا جو ہے وہ ریورس لینے کی جو ہے وہ عادت ہے۔ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نیٹو جو ہے وہ بزدل ہو چکا ہے، یعنی کہ اب امریکہ کو نیٹو کی ضرورت ہے ہی نہیں، اور کبھی وہ نیٹو کے ساتھ جو ہے بیٹھ کے میٹنگز کر رہے ہوتے ہیں، مدد مانگ رہے ہوتے ہیں نیٹو سے۔ اور اب یہ بھی سننے کو آیا ہے کہ برطانیہ جو ہے وہ اب امریکہ کا جو ہے وہ ساتھ دے رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دو اور ممالک بھی ہیں وہ بھی شامل ہو رہے ہیں ایران کے خلاف جنگ میں۔
پہلو نیٹو کے ممبرز نے اور امریکن اتحادیوں نے جو ہے وہ منع کر دیا تھا، لیکن اب کی تازہ ترین خبر اور اپڈیٹ یہ ہے کہ برطانیہ جو ہے وہ اس جنگ میں امریکہ کا ساتھ دے رہا ہے، اور اس حوالے سے جو ویڈیو ہے وہ بھی وائرل ہوئی ہے۔ تو یہ تھی بین الاقوامی لحاظ سے کچھ اپڈیٹس امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جنگ کے حوالے سے اور کچھ خلیجی ممالک کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلم ممالک کو جو ہے وہ اتفاق سے رہنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ ہماری یہی دعا ہے کہ تمام خلیجی ممالک، مسلم ممالک جو ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے اس چیز کا جو ہے وہ حل نکالیں۔ امریکہ کو جو ہے وہ اپنی سرزمین استعمال کرنے سے جو ہے وہ روکا جائے، تاکہ تمام مسلم ممالک جو ہیں وہ آپس میں نہ لڑیں، اور نہ ہی امریکہ اور اسرائیل بیٹھ کے ان کی لڑائی کا تماشا دیکھیں اور نہ ہی ہتھیار بیچیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی جو پلاننگ ہے وہ گریٹر اسرائیل کی ہے، تو اسی لیے وہ اپنے اس اہداف کو جو ہے وہ اپنے سامنے رکھ کے مسلم ممالک کو جو ہے وہ نشانہ بنا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بات کی جائے پاکستان کے بارے میں، تو تعلیم تباہ، صنعتیں تباہ، زراعت تباہ، صحت تباہ، ملک میں غربت کی شرح جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، روز بروز بے روزگاری جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور ہماری پنجاب کی وزیر اعلیٰ صاحبہ نے تقریباً 11 ارب روپے کا 19 سیٹوں کا جہاز جو ہے وہ خریدا ہے۔ اس کی مینٹیننس کے اوپر تقریباً سالانہ 66 کروڑ روپے خرچہ جو ہے وہ آنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پائلٹ رکھے ہیں ہم نے ان کو بھی تنخواہ جو ہے ہم نے ڈالرز میں دینی ہے، اور اربوں کی جو گاڑیاں ہیں، یعنی کہ اربوں روپے کی جو گاڑیاں ہیں وہ بھی ہم نے بیوروکریٹس کو جو ہے وہ دی ہوئی ہیں۔ پھر اس کے اوپر اربوں روپے کا جو اضافی پیٹرول ہے وہ بھی عام عوام کی جیب سے جو ہے وہ کاٹا جا رہا ہے، اور والد صاحب کو جو ہے وہ بھی VVIP جو پروٹوکول ہے وہ بھی دیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ 52 کروڑ کی نئی گاڑیاں جو ہے وہ خریدنے کی جو ہے وہ منظوری دے دی گئی ہے VIP لوگوں کے لیے۔ ملک جو ہے وہ قرضوں کے بوجھ تلے دھنستا جا رہا ہے، اور جب بھی ہم کوئی آواز اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ کہہ کر چپ کروا دیا جاتا ہے کہ خاموش ہو جاؤ، نہیں تو IMF جو ہے وہ ہمیں قرضہ نہیں دے گی اور ہماری عیاشی کے راستے جو ہیں وہ بند ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے جو ہے وہ تقریباً 40 دورے جو ہیں وہ کر لیے ہیں، یعنی کہ قرضے کے اوپر قرضہ، بوجھ کے اوپر بوجھ۔ پڑھا لکھا طبقہ جو ہے وہ ملک چھوڑ کر جا رہا ہے، روزگار کے مواقع ہی نہیں ہے، اور ان کی گارنٹی کے اوپر ہم عرب ممالک سے جو ہے وہ قرضے اٹھا رہے ہیں کہ اگر ہم قرضہ نہ دے سکے تو بھائی ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں یہ آپ کو قرضہ دیں گے، ان کو آپ رکھ لیں اپنی گارنٹی کے طور کے اوپر۔ بس یہی حالات چل رہے ہیں اور ہم مجبور ہیں۔ یہ تھی آج کی کچھ لیٹسٹ اپڈیٹس۔ تو ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ایک دفعہ پھر سے میری طرف سے تمام امت مسلمہ کو، تمام پاکستانیوں کو، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں ان کو بہت بہت ڈھیروں عید کی خوشیاں جو ہے وہ مبارک ہوں۔ اور جیسے میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ تمام مسلم ممالک، ایران ہو گیا، فلسطین ہو گیا، غزہ ہو گیا، لبنان ہو گیا، سیریا ہو گیا، عراق ہو گیا، جہاں جہاں مسلمان کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے ان کو بھی اپنی دعاؤں میں جو ہے وہ ضرور شامل کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی جو ہے وہ خیر فرمائے، تمام مسلمانوں کو جو ہے وہ اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔